یوں تو اشروں سے پاکستان میں آرمی چیف کی شخصیت اور سوچ پاکستان کی سیاست حتیٰ کہ معاشرت کو بھی متاثر کرتی رہی ہے، لیکن گزشتہ 6 سالوں کے دوران پاکستان کا سیاسی اور حکومتی نظام اس قدر ہائیبرڈ بن چکا ہے کہ اب کئی حوالوں سے آرمی کا پلڑا باری ہو گیا ہے۔ اس تناظر میں وزیراعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کی شخصیت، سوچ اور اپروچ کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، جسے سہیل وڑائی صاحب نے جنرل باجوہ کے دور میں ڈاکٹرائن کا نام دیا تھا۔ گزشتہ روز موجودہ آرمی چیف سید آصف منیر نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام ملک بھر کی یونیورسٹیوں کے نمائندہ تقریباً 2000 طلبہ و طالبات اور وائس چانسلر سے 3 گھنٹے پر محیط تبادلہ خیالات کیا، جس سے ان کی سوچ اور اپروچ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ سید آصف منیر کا ڈاکٹرائن کیا ہے۔ ان کا خطاب اتنا جامع اور تفصیلی تھا کہ اس کے بعد جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خطاب کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے خطاب کے بعد ان کے کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا، اس لیے انہوں نے ان کے خطاب کی شرح و وضاحت پر مبنی چند منٹ کی گفتگو پر اکتفا کیا۔ آرمی چیف سید آصف منیر نے حسب روایت پر بدیع تقریر کی اور بڑی حد تک دل کھول کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج میری زندگی کا نہایت اہم دن ہے کیونکہ میں پاکستان کے مستقبل یعنی نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ نوجوان پاکستان کے اصل وسائل یعنی ریسورس ہیں، یہی نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی گارنٹی ہے۔ پھر انہوں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت اولاد۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہندوؤں سے آزادی اس لیے حاصل کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مذہب، ہماری تہذیب اور رہن سہن ان سے مختلف ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا قربانیاں دی، اور آج اگر ہم نے مغرب سے متاثر ہونا ہے یا اس کی تہذیب کو اپنانا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہندو سے آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے مقابلے میں ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے مقابلے میں ہمارا مذہب بھی سپیریئر ہے اور ہماری تہذیب بھی سپیریئر ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی مغرب سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ برطانیہ میں خواتین کو ووٹ کا حق 60 کے عشرے میں ملا، جبکہ پاکستان میں خواتین کو ووٹ کا حق 1947 سے حاصل تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی تاریخ میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک ریاست طیبہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ نہیں بلکہ ریاست طیبہ موضوع لفظ ہے، کیونکہ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں اس شہر کے لیے یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست کے لیے ریاست طیبہ ہی موضوع لفظ ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں کئی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، مثلا ریاست طیبہ کے لیے بھی اس کے قیام سے بہت پہلے ہجرت حبشہ کے نام سے ہجرت ہوئی، جبکہ پاکستان کے لیے بھی اس کے قیام سے بہت پہلے خلافت موومنٹ کے دوران ہجرت ہوئی۔ اسی طرح ریاست طیبہ کے قیام کے لیے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور ریاست پاکستان کے لیے بھی ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت ہوئی۔ ریاست طیبہ بھی 27 رمضان المبارک کو قائم ہوئی اور ریاست پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو قائم ہوئی۔ ریاست طیبہ کا مطلب بھی پاک ریاست ہے اور پاکستان کا مطلب بھی پاک لوگوں کا مسکن ہے۔ اگر تیل کی صورت میں اللہ نے سعودی عرب کو قدرتی وسیلے سے نوازا ہے تو پاکستان پر بھی اللہ نے قدرتی وسائل کی صورت میں بے تحاشا نوازشات کی ہیں۔ یہاں بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں جس سے ہمارے ہاں دریا روا رہتے ہیں، ہمارے پہاڑوں کے نیچے بھی قدرتی خزانے ہیں، ہمارے صحراؤں کے نیچے بھی قدرتی وسائل کی موجودگی کا یہ عالم ہے کہ صرف بلوچستان میں زیر زمین $6 ٹریلین کے قدرتی ذخائر موجود ہیں، جبکہ پاکستان کا کل قرضہ $128 بلین۔ ہم اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ان وسائل سے استفادے کی بجائے الٹا ہم نے مغربی کلچر کو فالو کرنے کی روش میں اپنے کلچر کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہ مدر ڈے اور فادر ڈے کے ڈرامے کیا ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے تو ہر دن مدر ڈے ہے اور ہر دن فادر ڈے ہیں۔ ہمارے رب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مغرب کے فریڈم آف ایکسپریشن میں تو بچے اس نام پر ماں باپ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ کچھ قدغنیں بھی ہیں۔ مثلا ہم والدین کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے،
اور وہ کچھ بھی کر لیں تو ہمیں ان کے سامنے اف تک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دراصل ہم بڑے ناشکر واقع ہوئے ہیں، اور قرآن کی یہ آیت ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم یوں ہی احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ 60 کے عشرے میں پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا۔ یہاں الیکٹرک ٹرین چلتی تھی، دنیا کی 2 ایئر لائن کے پاس جیٹ جہاز تھے، جن میں ایک PIA کے پاس اور دوسرا جاپان کی ایئر لائن کے پاس تھے۔ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ کا ٹائٹل PIA کو امریکہ کی فرسٹ لیڈی نے دیا تھا۔ ہم نے امارات، مالٹا اور سنگاپور کی ایئر لائنز بنائیں۔ کوریا پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ کاپی کرتا رہا۔ جس روز ہم نے کہہ دیا کہ بس بہت ہو گیا، انف از انف، اور ہم نے سدھرنا ہے، تو پاکستان ایک جہاز کی طرح ٹیک اپ کر جائے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام دیا ہے۔ گندم کی پیداوار میں ہم آج بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں 7ویں نمبر پر ہیں، اور پورے براعظم افریقہ میں اتنا گندم پیدا نہیں ہوتا جتنا صرف پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سال چاول کی فصل ڈبل ہوئی ہے، حالانکہ ابھی اس میں گرین پاکستان پروجیکٹ کے ثمرات شامل نہیں ہوئے، لیکن نہ جانے کیوں ہم پھر بھی امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں نا امید ہونے سے منع کیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جب تھوڑی سی سختی آتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سا پیغمبر ہے جسے اللہ نے آزمایا نہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اتار چڑھاؤ زندگی کی علامت ہے۔ مسلمان پر جب سختی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب آسائش آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ میں DGISI بھی رہا ہوں اور DGMI بھی۔ میں سیاست سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ ہر سیاستدان اقتدار تک رسائی چاہتا ہے، اور جو اقتدار سے باہر رہ جاتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے اقتدار چھین لے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے سیاستدان خراب ہیں۔ ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ کسی ایک جگہ نہ سب فرشتے ہیں اور نہ سب خراب لوگ ہیں۔ لیکن ہماری سیاست یا ادارے ہماری سوسائٹی کی عکاس ہیں۔ اگر سوسائٹی 100% فرشتوں پر مشتمل ہوتی اور پھر ہماری حکومتیں خراب ہوتی تو ہم گلہ کر سکتے تھے، لیکن سوسائٹی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بجائے یہ توقع کرتا ہے کہ اسے اچھی حکومت اور ادارے ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں میں حسد کی بھی بیماری ہے۔ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، اور اگر ہم اچھی جگہ پر پہنچنے والوں سے حسد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کے مترادف ہے، کیونکہ ہر کسی سے اس کی حیثیت اور کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ذہنی انتشار اور اشتعال سوشل میڈیا پیدا کرتا ہے، اور اس لیے میں اسے سوشل میڈیا نہیں بلکہ شیطانی میڈیا کہتا ہوں۔ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ شیطانی میڈیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک لفظ آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر جب اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ قرآن ہمیں خبر ملنے کی صورت میں پہلے تحقیق کا درس دیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا تحقیق نہیں کرواتا۔ اس کے آپشن میں تحقیق کا آپشن نہیں ہے، صرف کٹ، پیسٹ، کاپی اور فارورڈ کے آپشن ہیں۔ اس لیے لوگ بغیر تحقیق کے جھوٹ کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو،
اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت میں قرآن نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر روز مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے اس آیت میں القابات سے بھی منع فرمایا ہے، لیکن القابات تو کیا، سوشل میڈیا پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دوسرے انسان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ جب وہ مردہ ہو، لیکن سوشل میڈیا پر دن رات غیبت کی جاتی ہے۔ اسی آیت میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر دن رات دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا تخلیق کیا ہے ان کے ہاں اس کے بے دریغ استعمال کی اجازت نہیں۔ امریکہ میں آپ ٹویٹر پر لوگوں کی عزتوں کو نہیں اچال سکتے، لیکن ہمارے ہاں جس کا جو جی میں آئے سوشل میڈیا پر پھینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زوال کے شکار ہوئے، اور اقبال نے اسی حالت کے بارے میں کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ قائد اعظم نے ہمیں اتحاد، یقین اور تنظیم کا درس دیا تھا، لیکن ہم نے کسی کو اپنے پاس نہیں چھوڑا، نہ اتحاد چھوڑا، نہ یقین اور تنظیم کا تو ہم نے شیرازہ ہی بکھیر دیا۔ حالانکہ اللہ کی کوئی تخلیق ایسی نہیں جس میں ڈسپلن نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا ہے تو پھر کیا شیطان کو فالو کرنا ہے؟ دراصل اس وقت پاکستان ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے ہاتھ میں منتقل ہو رہا ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ اس ٹرانزیشن میں خلل ڈالے۔ یہاں میں ایران کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ بے شک ایران ہمارا برادر ملک ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہماری خود مختاری کو پامال کرے۔ یہ پیغام افغانستان کے لیے بھی ہے اور انڈیا کے لیے بھی۔ ہم نے افغان بھائیوں کی سالوں تک مہمان نوازی کی، لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے ایک پاکستانی کی زندگی بچانا پورے افغانستان سے زیادہ مقدم ہے۔ پاکستان 240 ملین لوگوں کا ملک ہے، جس کا 35% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مستقبل روشن ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ سوشل میڈیا پر 95% جھوٹ بولا جاتا ہے، اس پر انحصار کرنے کی بجائے نوجوان تحقیق کرے۔ یوول ہریری نے 21 لیسن فار دا 21st سینچری کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اسے ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 21ویں صدی میں اتنی کنفیوژن پھیلائی جائے گی کہ کلیئرٹی آف مائنڈ بڑا چیلنج ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ کلیئرٹی آف مائنڈ پیدا کریں۔ آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ آپ وسط ایشیا کا گیٹ وے ہیں، آپ نیوکلیئر پاور ہیں، دنیا کی بہترین آرمی آپ کے پاس ہے۔ وقتی مشکلات سے گھبرانا نہیں۔ تو سمجھتا ہے حوادث ہے ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ ایک طالب علم نے جب آرمی چیف سے سوال کیا کہ کیا فوج میں برے لوگ نہیں، تو سید عاصم منیر نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ انسٹیٹیوشن بھی اسی سوسائٹی سے بنتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ ایک اور نوجوان نے جب ہر شہر میں سی امیج بنانے کا مطالبہ کیا تو آرمی چیف نے کہا کہ ہم لوگ بھی عجیب تضادات کے شکار ہیں۔ ایک طرف ہم ہر شہر میں سی امیج چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ڈی ایچ ایس پر اعتراض ہے۔ حالانکہ جو لوگ ڈی ایچ ایس پر اعتراض کرتے ہیں
سب سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں رہائش اختیار کر سکے۔ ہم ڈی ایچ ایز وغیرہ کے لیے حکومت سے اضافی فنڈز نہیں لیتے، بلکہ ہر سال اربوں روپے کا ٹیکس حکومت کو ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال پڑوسی ملک کے ساتھ خراب تعلقات سے متعلق کیا گیا تو اس کے جواب میں آرمی چیف نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا ایران سے اس کے سب پڑوسی خوش ہیں اور کیا انڈیا سے اس کے سب پڑوسی مطمئن ہیں؟ دنیا کے بیشتر ممالک جیو پولیٹیکل کرائسس کے شکار ہیں، اس لیے یہ تناؤ بھی رہے گا اور اس میں ہم اپنا راستہ بھی نکالیں گے۔ آزادی اظہار کے بارے میں ایک نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ آزادی اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے کی اجازت بھی تھی، لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو۔ ایک طالب علم نے خراب حکومتوں کا رونا رویا تو آرمی چیف نے جواب دیا کہ ہمارا آئین اللہ کی حاکمیت سے شروع ہوتا ہے، لیکن جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران منتخب ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی تقلید کرنے والی قوم تیار کریں تو حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر ہر شہری اپنے حصے کی شمع جلائے تو یہ ملک روشن ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گورننس زمین پر کی جاتی ہے، ورچوئل نہیں ہو سکتی۔ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ اچھے لوگ منتخب کرتے ہیں یا برے لوگ۔ ایک سوال میں کہا گیا کہ ملک میں سیاسی بے یقینی ہے اور برین ڈرین ہو رہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی بے یقینی نہیں ہے، تمام ادارے کام کر رہے ہیں اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے، کبھی اچھی حالت میں ہوگی اور کبھی بری حالت میں۔ اگر ماں گدلی یا بیمار ہو تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے یا کہ پھر اس کی صحت اور صفائی کا بندوبست کرو گے؟ جو لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں خوشی سے چھوڑیں، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھے وقت میں تو وہ پاکستان آئیں اور برے وقت میں پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ فلسطین کے ضمن میں جہاد کی فرضیت کے سوال کے جواب میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قتال کا حکم صرف ریاست دے سکتی ہے، اور جب تک ریاست جہاد کا اعلان نہ کرے کسی کو تنہا بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ایک نوجوان نے وزیراعظم انور الحق کاکڑ پر اعتراض کیا کہ آپ تو صرف 3 ماہ کے لیے تھے لیکن آپ ابھی تک بطور وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وزیراعظم کی جگہ آرمی چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 90 دن جس آئین میں ہیں اسی آئین میں مردم شماری کا بھی ذکر ہے۔ سیاستدانوں کی سابقہ حکومت نے جب نئی مردم شماری کی منظوری دی تو اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرانا الیکشن کمیشن کا فرض تھا، اس لیے نگران حکومت کا دورانیہ لمبا ہو گیا۔ ایک اور سوال کے جواب میں آرمی چیف نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی آئینی طریقے سے ہوئی، پی ڈی ایم نے نمبر گیم میں سبقت حاصل کر لی تو حکومت تبدیل ہوئی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ پارلیمانی عمل کے ذریعے نکالے جانے والے لوگ سڑکوں پر آئے۔ 5 سال گورننس کے لیے ہوتے ہیں، مس گورننس کے لیے نہیں۔ انڈیا میں 10 مرتبہ عدم اعتماد کی تحریکیں پیش ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں کتنے وزیر اعظم تبدیل ہوئے لیکن کوئی سڑکوں پر نہیں آیا۔ بدقسمتی سے ہمارے نوجوان بعض اوقات غیر آئینی اقدامات کو سپورٹ کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔